رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور ایک ایسا مہینہ جو عبادت و طاعت کا، اعتکاف کا، روزے کا مہینہ، تراویح کا مہینہ، شب قدر والا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اور جب کوئی قابل قدر اور قابل احترام مہمان ہمارے گھر آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ عزت اور احترام کا معاملہ کرتے ہیں، اور جب کوئی ہماری محبوب شے ہم سے رخصت ہوتی ہے تو اس وقت جدائیگی کے وقت دل کی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، جیسے بیٹی کی جدائی پر دل افسردہ ہوتا ہے اور عجیب و غریب احساسات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان کی رخصتی پر بھی ہر مومن کے دل میں ایک عجیب و غریب احساس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں کی جانے والی تمام عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہے اور ہم اس سے واقف ہیں، لیکن ایک رات ایسی آتی ہے رمضان المبارک کے ختم ہونے کے فوراً بعد کہ جس کو ہم عید کی تیاریوں میں گزار دیتے ہیں۔ وہ رات یعنی رمضان کے ختم ہونے پر عید کی جو رات ہے لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، یعنی ہمارے پورے مہینے میں کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت پھر اس پر ہمارے لیے اجر و ثواب کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اگر کسی اسکول یا کالج یا مدرسے میں پڑھتے ہوں اور امتحان کے بعد ہمیں معلوم ہو کہ صبح کو ہمارا رزلٹ آنے والا ہے، تو جو طلبہ ہیں ان کی ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، اور وہ رات بڑی بے چینی کے ساتھ گزرتی ہے، نہ جانے کیسا رزلٹ آئے۔ تو اسی طریقے سے یہ رات بھی بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے۔ اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاعت میں گزار کر اللہ رب العزت کو خوش کرنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص عیدین کی راتوں میں یعنی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات میں شب بیداری کرے، عبادت کا اہتمام کرے، اس کا دل قیامت کے دن اس دن بھی زندہ رہے گا جس دن سب لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، معاذ بن جبل کی روایت ہے کہ 5 راتوں میں جو شخص شب بیداری کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہے؟ 8ویں ذی الحجہ کی رات، 9ویں ذی الحجہ کی رات، 10ویں ذی الحجہ کی رات، عید الفطر کی رات، اور شب برات جو 14 شعبان کے بعد آتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے ختم پر آنے والی جو عید کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، اس کو لہو اور لغو کاموں کے اندر مت گزاریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر اس کو گزاریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب عید الفطر کا دن شروع ہوتا ہے تو جو مرد حضرات ہیں وہ عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ جاتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ غسل کیا جائے اور وضو کرتے ہوئے مسواک کی جائے، نئے کپڑے دستیاب ہوں تو نئے کپڑے پہنے جائیں، ورنہ جو اپنے کپڑوں میں سب سے اچھے کپڑے ہوں وہ پہنے جائیں، خوشبو لگائی جائے، اور گھر سے جب عید کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلیں تو ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ اور اگر گھر سے عیدگاہ یا جہاں پر بھی عید کی نماز ادا کرنی ہے ایک ہی راستہ ہے تو داہنی طرف سے جائیں اور بائیں طرف سے واپس آئیں، تاکہ قیامت میں راستے کے دونوں جانب ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں نماز عید کی ادائیگی کی گواہی دیں۔ اسی طریقے سے عیدگاہ یا جہاں پر بھی عید کی نماز ادا کرنی ہے جاتے ہوئے راستے میں تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے لیے آہستہ پڑھنا سنت ہے،
اور عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں تو بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے، اور جب عیدگاہ میں پہنچ جائیں تو یہ تکبیر بھی آپ برابر پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، دوسرے ذکر و اذکار درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن عیدگاہ میں پہنچنے کے بعد یا جس مسجد میں بھی آپ عید کی نماز ادا کر رہے ہیں، کوئی اور نفلی نماز نہ پڑھیے، بلکہ اس دن سورج نکلنے کے بعد صرف عید کی نماز ہے۔ عید کی نماز پڑھ کر جب گھر آ جائیں تو گھر میں آنے کے بعد چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورج نکلنے کے بعد عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے کوئی اور نماز نہیں ہے، اس کا بھی اہتمام کیجیے۔ اسی طریقے سے ایک سنت یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تھے تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میٹھی چیز مثلا کھجور تناول فرماتے تھے، 1 3 5 یعنی طاق عدد کھجوروں کا کھانا، یہ بھی سنت ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا اہتمام کیجیے، اور عیدگاہ یا جہاں پر بھی عید کی نماز ادا کرتے ہیں، نماز عید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اور اپنی تمام عبادتوں کی قبولیت کے لیے خاص دعا کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔